میں ابھی وہ شہید کے گھر پہ گیا، وہ ایک بچہ جو عباس ٹاؤن میں جان بچاتے ہوئے محلے کی بارش کی وجہ سے خود ڈوب گیا، اور 2-3 دن بعد اس کی جو ہے وہ لاش برآمد ہوئی بڑی دور سے۔ میں اس کے گھر گیا تو اس کے والد نے بڑی زبردست بات بتائی، کہا بچہ کتنا 20-21 سال کا ہے زیادہ سے زیادہ، کہا بڑا مومن تھا، آپ کی مجلسیں سنتا تھا، اور اس نے مجھے اشارہ کر کے دکھایا کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا تھا۔ یعنی کیا؟ یعنی جانتا تھا کہ رخت سفر بن چکا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا جہاں اتنی تگ و دو، چاند ستارے، یہ ملکی گلیکسی، یہ پورا نیٹ ورک، یہ جو پوری دنیا ہمیں نظر آتی ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم نے اسے دھوئیں سے بنایا ہے، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے، یہ کچھ نہیں تھا، یہ نہ سورج تھا نہ چاند تھا، ہم نے اسے دھوئیں سے مصباح کریٹ کیا ہے، روشنی تمہیں دیتا ہے، لیکن ہم اس سارے نظام کو جمع کر لیں گے، سب ختم کر دیں گے، قیامت میں کوئی سورج نہیں ہوگا، کوئی چاند نہیں ہوگا۔ مایوسی کا دن، حسرت یاس ہے، لوگ مایوس ہوں گے، مگر کیسی مایوسی ہوگی؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے اس دنیا میں کچھ نہیں کیا۔ اور مومن کیسا ہوگا؟ مومن ایسا ہوگا کہ اگر اس نے واقعاً اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوگا تو وہ کم سے کم 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا، مومن۔ اور بعض جوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں، جوانیاں ایسی گزاری ہیں کہ جن کی زندگی اگر آپ پڑھیں ان شہیدوں کی تو ان کا وجود قیامت والے دن ایسا ہوگا جس کے بدن سے نور نکل رہا ہوگا، روشنی نکل رہی ہوگی، اور اس روشنی میں قیامت میں لوگ راستہ طے کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ انبیاء، یہ اولیاء اوصیاء جو ہمارے تک لے کر آئے، یہ داستانیں نہیں تھیں کہ آپ سنیں اور نکال دیں۔ کوئی بھی دنیا کا نظام انسان کے نفس کی تزکیہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بڑی بڑی ایجوکیشن سسٹم، یونیورسٹیز، کچھ بھی کر لیں، وہ اس کے نفس کی تربیت نہیں کر سکتے، وہ اس کو اندر سے صحیح نہیں کر سکتے، اس کے باطن کو نہیں صحیح کر سکتے۔ دنیا ویسے بھی ظاہر پر مبنی ہے، سب آرام، آسائشیں، لباس، برانڈ، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ انسان کا ظاہر اچھا رہے۔ باطن میں خوشبو کیسے آئے؟ آپ دنیا میں بہترین عطر لگا لیں، آپ ظاہر میں لوگوں کو خوشبو کر لیں گے، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی اللہ کا ولی آپ کو دیکھ لے تو وہ آپ کے باطن کو دیکھے گا، اور اگر باطن کی شکل جانور جیسی ہے اور خدا نخواستہ وہ اسی وقت مر گئے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے آتا تھا وہ اس کے باطن کو دیکھتے تھے، یعنی اس کی شکل کیسی ہے اندر۔ تو یہ اندر کی شکل کیسے بنتی ہے؟ کیا کوئی ڈیزائنر، کوئی آرٹسٹ بناتا ہے؟ نہیں، میرا عمل، جو میں عمل کرتا ہوں میری شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ اور ہر شخص اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جھوٹ بول دوں، میں آپ کے سامنے اچھے کپڑے پہن لوں گا، اچھی باتیں کر لوں گا، ظاہر میں کر لوں گا، لیکن میں خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اپنے امام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ امام کہ جو حاضر ہے، وہ امام جو کائنات کا امام ہے، وہ امام جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ایک عالم بزرگوار کی وقت کے امام سے ملاقات ہوئی، زیارت کی، تو دیکھا امام کی آنکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوگا؟ کہا گریے کی وجہ سے۔ کہا مولا کیوں گریا کرتے ہیں؟ کہا مجھے کسی اور سے تو امید نہیں ہے، مجھے تو امید انہی سے ہے کہ جو الاجل کی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، لیکن جب ان کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو دعوت دوں؟ کیا میں نے واقعاً اپنی اولاد کو اس قابل کیا ہے کہ یہ اولاد امام زمانہ پہ قربان ہوگی؟ درس میں کربلا کا سنتا ہوں، ماتم میں کربلا پہ کرتا ہوں۔ کیا ہے کربلا؟ کربلا ایک امام ہے اور امام کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے۔ اب جس کے پاس جو تھا وہ لے کر امام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عزیزان محترم، رجب علی خیاط بیان فرماتے ہیں کہ بہرحال آپ کی زحمتیں میں تمام دوں اور مصاحب کی طرف وارد ہوں۔ رجب علی خیاط بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا تو دیکھا بہت خوشبو ہے، تو میں نے گورکن کو بلایا کہ کسی کو دفنایا ہے؟ کہاں ایک شخص کو دفنایا ہے۔ کہا میں اس کی قبر پہ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آغا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کی قبر پر سید الشہداء تشریف لائے ہیں۔ اللہ، کیسا عمل ہوگا؟ کہا ان کے آنے کی وجہ سے یہ خوشبو ہے، اور اس بندے کی وجہ سے، کیونکہ امام آئے ہیں اس کی قبر پر، پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کروا دے۔ ہم بہت سستا سودا کیا ہوا ہے دنیا کے اندر، ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی لذتیں، آنکھ کی لذت،
شکم کی لذت، شہوت کی لذت، اور یہ لذت ہے بھی تھوڑی دیر کی. اس تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ہم جنت کو بیچ رہے ہیں اپنی عزیزان محترم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس کو نہ بیچو خدا کے لیے کسی چیز کی بات ہے. مگر ہم اپنی خواہشات کی طرف ہیں عزیزان محترم. شاید ہمیں یہاں اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن اس عالم میں جب پکڑ آئے گی تو وہاں پر یہی مولا بیان فرماتے ہیں، تمہیں ماؤں بہنوں کے بین نہیں بچا پائیں گے. مائیں بہنیں جتنا گریا کر لیں کوئی نہیں بچا پائے گا تمہیں. جب تک ہم زندہ ہیں اس عالم کی تیاری کریں.